العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز. اور عقار یعنی زمین کی بیع قبضے سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس متن کے تحت نفس مسئلہ کی وضاحت کے ساتھ حضرات شیخین اور امام محمد کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے قول مفتیٰ بہ کی تعیین اور متن پر ایک جدید مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ مسئلے کی وضاحت کے تعلق سے یہ سن لیں کہ زمین یعنی لینڈز کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں مصنف علیہ الرحمہ متن میں حضرات شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کی بیع قبضے سے پہلے جائز ہے، کیونکہ زمین منقولی چیز نہیں ہے کہ اس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو، اور ممانعت کا حکم ایسی چیز کے بارے میں ہے جس کے تلف ہو جانے کا گمان غالب ہو، جیسے کہ اشیاء منقولہ، ان میں ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ان میں ملکیت بھی ضروری ہے اور قبضہ بھی ضروری ہے، تب آپ اسے آگے فروخت کر سکتے ہیں۔ برخلاف عقار، زمین، لینڈز، یہ ایسی چیز ہے جن میں انتقال کی صلاحیت نہیں ہے، اور اسی مانع انتقال کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے، اور جب ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے تو صرف ملکیت ہی کافی ہے۔ قبضہ نہ بھی ہو تب بھی مالک زمین اس کو آگے فروخت کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقار، زمین، یہ اشیاء غیر منقولہ ہے جس کے تلف ہو جانے کا گمان غالب نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی بیع قبضے سے پہلے جائز ہوگی، اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ جبکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ غیر منقول کو منقول پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح منقولی اشیاء کی بیع قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے، ایسے ہی غیر منقولی اشیاء یعنی زمین وغیرہ کی بیع بھی قبضے سے پہلے جائز نہیں ہوگی۔ متن پر ایک جدید مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق۔ ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت کا شرعی حکم۔ زمینوں، لینڈز کے کاروبار میں آج کل بہت زیادہ فساد و بگاڑ آ چکا ہے۔ خریدار مالک زمین سے محض ٹوکن دے کر معاملہ کرتا ہے، جسے ایگریمنٹ ٹو سیل یعنی وعدہ بیع کہا جاتا ہے، اور معاملے کو حتمی و یقینی شکل دینے کے لیے ایک مدت مقرر کر لی جاتی ہے، مثلاً 1 سال۔ اب اس درمیان ٹوکن دینے والا شخص دوسرے خریداروں کو تلاش کرتا ہے اور ان کو پلاٹ، زمین کے ٹکڑے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سال بھر کے اندر پورے پلاٹ فروخت کر دیتا ہے، اور وقت مقررہ آنے پر
مالک زمین کو زمین کی قیمت دے کر معاملے کو حتمی شکل دے دیتا ہے اور جو نفع ہوا اسے رکھ لیتا ہے، اور اگر سال بھر میں خریدار نہ ملے یا ملے مگر اتنے نہیں جتنے مطلوب تھے تو اس نے جو ٹوکن کی رقم زمین کے مالک کو دی تھی وہ ڈوب جاتی ہے۔ مالک زمین وہ ٹوکن کی رقم واپس نہیں کرتا ہے اور مالک زمین کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہوا تھا ایگریمنٹ ٹو سیل کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اس سے پلاٹ خرید لیے تھے وہ لٹک جاتے ہیں، نہ تو انہیں ان کا پلاٹ ملتا ہے اور نہ ہی رقم، اور اگر ملی بھی تو تھوڑی تھوڑی ملتی ہے، جس کی وجہ سے آپسی جھگڑے اور تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمہ اللہ کے متن وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهم اللہ تعالی وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا يجوز پر منطبق کرنے سے پہلے بے یعنی سیل اور وعدہ بے یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل کے مابین فرق کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے۔ بے یعنی سیل قطعی ایجاب و قبول سے وجود میں آتی ہے، اسی لیے آپ نے پڑھ لیا کہ ایجاب و قبول کے لیے لفظ ماضی کی شرط ہے، کیونکہ قطعیت کا معنی ماضی کے علاوہ اور کسی صیغے میں موجود نہیں ہے، اور بے ہو جانے کے بعد متعاقدین میں سے کسی کو بھی اس بے کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں رہتا، جبکہ وعدہ بے یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل متعاقدین قطعی ایجاب و قبول اس میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں آپس میں ایگری یعنی وعدہ کرتی ہیں۔ اس وعدہ بے کو اخلاقی طور پر تو پورا کرنا لازم ہے، قانوناً اس وعدے کو پورا کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، اور اس وعدہ بے کے بعد نہ تو مشتری مبیع کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی بائع ثمن کا مالک ہوتا ہے۔ ذکر کردہ تفصیل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ چونکہ ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت میں ایگریمنٹ ٹو سیل یعنی وعدہ بے کی صورت ہے، جس سے بے قطعی صورت اختیار ہی نہیں کرتی کہ مشتری یعنی ٹوکن دینے والا زمین کا مالک ہو جائے، اور جب مشتری زمین کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کا محض ٹوکن دے کر وعدہ بے کر کے زمین کو آگے فروخت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ قبضے سے پہلے زمین کی بے یعنی سیل تو جائز ہے، کیونکہ یہ مالک بننے کے بعد وجود میں آ رہی ہے، اور وعدہ بے یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ملکیت معدوم ہے۔ اس لیے ٹوکن دے کر زمین کی آگے خرید و فروخت کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ متن کے اندر جو قبل القبض عقار کی بے کے جواز کا بیان ہے اور جس پر فتویٰ ہے وہ مالک بننے کے بعد ہے، وہ بے یعنی سیل ہو جانے کے بعد ہے، اور ٹوکن دینے والی صورت میں بے یعنی سیل ہو ہی نہیں رہی ہے، یہاں تو وعدہ بے یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ٹوکن دینے والے کی ملکیت میں زمین آ ہی نہیں رہی ہے، اور جب اس کی ملکیت میں زمین نہیں آ رہی ہے تو وہ اس کا مالک بھی نہیں ہے اور اس پر اس کا قبضہ بھی نہیں ہے، اور اگر قبضہ ہو بھی جائے تو یہ قبضہ ناکافی ہے، اس لیے کہ قبضہ وہ معتبر ہوتا ہے جو ملکیت کے بعد آتا ہے۔ اس وجہ سے ٹوکن دے کر زمین کو آگے خرید و فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.